سیڑھیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو مخبوط الآواز کر کے کیا کرنا ہے، اور اللہ نے کسی کو سزا دے کے کیا کرنی ہے، اور وہ تو رحمان ہے، وہ تو کہہ رہا ہو میرے پاس. لیکن اگر آپ سورہ رحمان سن کے بھی آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی، یا آپ دعا کرتے ہیں اور آپ کو ریزلٹس نہیں ملتے، تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ تو رحمان ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ غلط تعارف دے رہا ہو. تو پھر کہیں انسانوں کی آپس میں تو فائل نہیں پکڑی ہوئی، آپ نے ایک دوسرے کی فائل تو نہیں پکڑی ہوئی. کیونکہ سرکار دو عالم فرما گئے نا کہ فرشتے جب اللہ کے پاس روز کا ڈیٹا لے کے جاتے ہیں، اللہ کریم نے کہتے ہیں کہ ساروں کو یہ حقوق اللہ جو بھی ہیں معاف کرو، چھوڑو پرے، ڈیٹا ڈیلیٹ کر دو. لیکن کوئی حقوق العباد تو نہیں ہے، اس کی بندوں سے لڑائی تو نہیں ہے، یہ خامد کی نافرمان تو نہیں ہے، یا یہ بیوی کے حق تو نہیں کھا رہا، یا ہمسائے کو تنگ تو نہیں کر رہے، یا کوئی آہیں تو نہیں اس نے لی کسی یتیم کی یا مسکین کی یا بیوہ کی یا مجبور کی. کہا جاتا ہے کہ نہیں جی اس کے تو جھگڑا چل رہا ہے، ماں باپ سے چل رہا ہے، جائیداد کا چل رہا ہے، بہن بھائیوں سے چل رہا ہے، تو کہتے ہیں یہ فائل سائڈ پہ رکھو، جب تک یہ آپس میں نہیں نپٹتے حقوق اللہ کو بھی میں بعد میں دیکھوں گا. اب آپ پھنس جاتے ہیں یہاں پہ اپنی منہ زور جو جوانی کا گھوڑا، طاقت کا گھوڑا، یا نفسانی خواہشات کا گھوڑا جو آپ کو لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے، تو اس نے کہیں نہ کہیں تو بند گلی میں جانا ہوتا ہے، سر ٹکرانا ہوتا ہے، وہاں سے پھر آپ کو اللہ یاد آتے ہیں. اب آپ سورہ رحمان بھی سنتے ہیں اور مجھے فون کر کے تانے بھی مارتے ہیں، ڈاکٹر صاحب وہ جو آپ کی سورہ رحمان ہے وہ ہم نے سنی ہے 7 دن. میں پہلے کریکٹ کرنے کی کوشش کی، بھائی میری نہیں، اللہ کی سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان والے کے آگے جی 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 بالکل جی، میں خود بہت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر کے بڑے احترام سے بولتے ہیں. میں تو ڈاکٹر صاحب خود تہجد گزار ہوں، لیکن مجھے ریزلٹس نہیں مل رہے. مجھے پھر کہنا پڑتا ہے کہ جناب دیکھیں کہیں آپ تہجد تو پڑھ رہے ہیں لیکن دنیاوی معاملات آپ کے جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو کوئی بندہ معاف نہیں کر رہا ہے، یا آپ کسی کو معاف نہیں کر رہے. فائل آپ جا کے کعبے والے کے پاس ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ادھر کسی ہمسائے کے پاس ہے، آپ کی فائل گھر والوں کے پاس ہے، بیوی بچوں کے پاس ہے، کسی دیور جیٹھ کے پاس ہے، کسی درانی جٹھانی کے پاس ہے، کسی نند بھاوج کے پاس ہے، ساس سسر کے پاس ہے. زیادہ تر تو ماں باپ ہی شاید آپ سے دکھی گئے ہیں، سارا دن میں اسٹوریاں سن. لیکن جو اگلی نسل ہے اب، وہ جس لٹریچر کو پڑھ رہی ہے، جو موویز دیکھ رہی ہے، جس میڈیا کو فیس کر رہی ہے، اور جو اسکولوں میں نصاب پڑھا دیا گیا ہے، وہ مینٹلی مذہب کو آؤٹ کرنے کا ڈیٹا ہے. وہ سرکار کی ایک محبت ہے، وہ دونوں جو عورتیں کہہ رہی تھی نا کہ ہمیں آپ کے پاس آ کے پتہ چلا کہ جو کمی ہے وہ عشق کی کمی ہے. خامند بھی انہیں دونوں کو بہت اچھے ملے، دونوں کا بہت خیال کرنے والے ملے، پھر کیڑا عشق چاہیے سی انہوں نے. لیکن وہ محمد رسول اللہ سرکار اور ان کی آل کی محبت، ان کے اس بات کی محبت، اس راہ کی محبت. وہ اچھے کام بھی کر رہے تھے لیکن دنیا کے لیے کر رہے تھے، وہ اللہ رسول کی محبت میں نہیں کر رہے تھے. جس وقت وہ اینگل وہ ہوا ہے، انہی کاموں میں سکون ملنا شروع ہو گیا. پہلے وہ سب کر کے سکون نہیں مل رہا تھا، اس لیے کہ وہ لوگوں سے اس کی اکنالجمنٹ چاہ رہے تھے. لوگوں کے چکر میں ہم نیک ہوتے ہیں، لوگوں کے چکر میں ہم برائی سے بچ رہے ہوتے ہیں. وہ برائی سے بچ کے بھی وہ رزلٹ نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ عبادت اللہ کے لیے ہو نہیں رہی ہوتی. ابھی ساری دنیا میں 1 مہینہ ہی بچا ہے مسلمانوں کا رمضان، اس میں روزہ فاقہ کشی 16 گھنٹے کی، 12 14 گھنٹے، 13 گھنٹے، 15 گھنٹے کی، دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف ٹائم کے حساب سے روزے آ گئے. لیکن اس میں ہمارا گواہ صرف اللہ ہوتا ہے. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے دانستہ چھپ کے پانی پی لیا ہے. بچپن سے ہم شروع ہوتے ہیں، ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور اب صرف اور صرف خالصتاً اللہ کو پتا ہوتا ہے، گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. لیکن اگر آپ وہ اللہ کی خاطر وہ فاقہ ہی کاٹ لیتے ہیں، اللہ تو اتنے پہ بھی نواز دیتا کہ یہ مان رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، حالانکہ یہ کمرے میں اب اکیلا تھا. تو بات صرف فاقہ کاٹنے تک ہوتی ہے. پھر اگر دوسرے گناہوں سے بھی آپ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس 1 مہینے میں تو اصل میں وہ یہی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ 24 گھنٹے اس کو حاضر ناظر مانیں. جو
شرم آپ کو اس فاقے کو توڑتے ہوئے آ رہی ہوتی ہے کہ کہیں میں چھپ کے پانی نہ پیوں، کھانا نہ کھاؤں، چاہے جو مرضی ہو جائے، نہیں میں نے اذان مغرب پہ ہی کرنا ہے سب کچھ، وہ آپ اپنا روزہ 24 گھنٹے کا روزہ، آپ کے نفس کا روزہ، آپ کی نفسانی خواہشات کا روزہ، وہ آپ کی تنہائی سے لے کے آپ کی محفل تک میں یہ احساس ہو کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو جواب دے ہوں، میں نے یہ پانی، یہ شراب، یہ نشہ، یہ رشوت، یہ بدفعلی یا کسی عورت سے بدتمیزی یا بہتان یا الزام یا غیبت نہیں کرنی، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کی قائم نماز یہی ہے، جیسے نماز میں کہتے ہیں نا کسی اور کو نہیں دیکھتے، نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے، سوائے اللہ کے ماسوا اللہ کو نہیں جانتے۔ ہم نماز بھی اپنی اولاد کی پڑھ رہے ہوتے ہیں، میرے بیٹے کا یہ ہو جائے، میری بیٹی کا وہ ہو جائے، میرے کیریئر میں یہ ہو جائے، میری جاب میں یہ ہو جائے۔ منع نہیں کیا جاتا، شروع تو آپ سے یہ کرایا جاتا ہے کنڈر گارٹن کا، لیکن آپ کے ایک بار دو بار اتنے مشکل کام ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ احساس تو پیدا ہونا چاہیے کہ یار یہ چٹکی بجاتے کون کر دیتا ہے۔ تو میں جس کو شارک سمجھ رہا تھا، میرا بیٹا، میرا کیریئر، وہ تو شارک کے قریب نہیں نکلے، شارک کے قریب تو کوئی اور نکلا ہے۔ ہاں میری شارک کو ہاتھ پڑا ہے تو مجھے خدا یاد آیا۔ شارک میں نے اپنی دنیاوی حیثیت کو بنایا ہوا تھا، پیسے کو بنایا ہوا تھا، بیٹے کو بنایا ہوا تھا، اولاد کو بنایا ہوا تھا، یا اپنی جان کو یا اپنی شہرت کو یا گلیمر کو بنایا ہوا تھا، لیکن جب پھنس گیا ہوں تو اس کے ساتھ ہی خدا یاد آیا۔ خدا یاد آیا تو پھر پتہ چلا شارک کو ہاتھ پڑا تو خدا یاد آیا، واقعی اس کے قریب ہی تھا۔ سب سے زیادہ پھر محبت، اور اللہ کیا مانگ رہے ہیں؟ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہاری جان، مال، اولاد یا ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو۔ یہی بات سرکار دو عالم کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ دونوں بیسیکلی، اللہ تو سامنے نظر نہیں آتا، سامنے تو سرکار نظر آتے ہیں، اور سرکار کا جو پاتھ ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا پاتھ ہے، محبت کا پاتھ ہے، عشق ہے۔ وہ آپ کو کوئی زبردستی عشق نہیں کرنا، صرف دل میں یہ خوف خدا رکھنا ہے کہ میں نے ایسا فعل نہیں کرنا جس سے میرا اللہ جو ہے وہ ناراض ہو، یعنی وہ ناراضگی جو ماں کی ناراضگی ہے، معشوق کی ناراضگی ہے، میرے سرکار ناراض ہوں، یا دوسری امتوں کے سامنے میرے کھاتے کھلے جائیں تو میرے نبی کو کہا جائے کہ یہ دیکھو تمہاری امت قرآن کو چھوڑ چکی تھی، تمہیں بھی چھوڑ چکی تھی، تمہارے پاتھ کو چھوڑ چکی تھی۔ آج ہم آل رسول کی محبت میں بہت سے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر گرداننا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو آل رسول کے پاتھ پہ ہیں؟ مولا حسین کی وہ رات، مطلب پہلے وہ سفر ہے پورا 28 رجب 27 رجب سے آن ورڈ، اور پھر محرم کی 10ویں کی برات، 9ویں 10ویں کی برات، اور وہ ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں یا جس نے جانا چاہو، اور پھر بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں عباس دیا جلاؤ، ٹھیک ہے۔ وہ 72 کے 72 وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان 72 فرقوں کا وہ کفارہ ہے، 72 فرقوں کی وہ قربانی دے رہے ہیں، 72 فرقوں کی بدبختیاں کے لیے اللہ کے آگے خود کو پیش کر رہے ہیں۔ نہیں تو اس طرح کے سامنے موجود لشکر، ذوالفقار ان کے پاس، ذوالفقار کے وارث، شکست ان کے لیے لکھی نہیں کائنات میں رب نے، لیکن رب نے فتح کسی اور طریقے سے انہیں دی ہے۔ وہ آج تک اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ وہ روحیں جو اس وقت بھی ان کے ساتھ تھیں، آنے والی بھی اور پچھلی بھی، وہ روحیں آج بھی آتی جا رہی ہیں، وہ اسی پاتھ پہ ہوتی ہیں۔ وہ ایک چینل کے لوگ آپس میں ہی ہوتے ہیں۔ وہ ایک بے ان کہی سا جو دکھ ہے، جو عصر اور مغرب کے درمیان ہے، یا عجیب و غریب سی جو کیفیات ہیں، وہ جس فریکوینسی پہ اس درد کو جو فیل کرتے ہیں، وہ جو درد کی لہریں اس وقت، احساس کی لہریں جو اس وقت کائنات میں ہیں، وہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ وہ بے حس لوگ دے نہیں سکتے، وہ مردے نہیں دے سکتے، وہ زندہ ہی دے سکتے ہیں۔ وہ دوسروں کا احساس رکھنے والے، انسانیت سے محبت کرنے والے، کہ انسانوں کا گروہ بچ جائے، جس نے ایک کی جان بچائی۔ ہمارے ذمہ تو اپنا آپ بچانا ہے، تو آپ وہ ان میں سے ایک آپ خود ہی ہو جائیں، جس نے ایک کی جان بچائی، اس نے انسانیت۔ ہمیں اپنے آپ سے بھی پیار نہیں ہوتا
بیسیکلی وہ انسانیت جو ہے، ہمدردی، عفو درگزر، اس سے ہمیں نفرت ہوتی ہے. یعنی میں نے نہیں معاف کرنا، میرے سے نہ یہ باتیں کرنا، میں نے نہیں یہ کرنا. آپ حیوانیت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، بلکہ شیطانیت اور نفسانیت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. حیوانوں میں بھی بہت انسانیت ہوتی ہے، وہ بھی بڑا بڑا پیار کرنے والے ہوتے ہیں، احساس کرنے والے ہوتے ہیں، فیملی اورینٹڈ ہوتے ہیں. بھیڑیے بہت فیملی اورینٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی نے کہا آپ نے کتی کی مثال کیوں دی ہے، آپ نے کتی، وہ کاکی جی شیزا بول گئی سب کے سامنے، تو میں اکیلا اس کو کہا تھا. کتے میں کہتے ہیں کہ 9 خصلتیں ہوتی ہیں، وہ تقریباً ولی اللہ کے برابر ہوتا ہے. درویشی کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. رات کو جاگتا ہے، وفادار ہوتا ہے، قناعت بھی کر لیتا ہے، بھوکا پیاسا بھی رہ لیتا ہے، بہت کچھ اس میں ہے. لیکن ایک خصلت ان ساری چیزوں کو پانی پھیر دیتی ہے، وہ اپنی ہی قوم کا دشمن ہوتا ہے. جہاں مادہ پرستی آتی ہے وہاں وہ اپنی قوم کو نہیں دیکھتا. اس کے اور بھیڑیے میں یہ فرق ہوتا ہے. بھیڑیا اپنی قوم، اپنے قبیلے کے لیے مر جاتا ہے، اکیلا بھی ایک ہوتا ہے. یہ فرق ہے. شکل دونوں کی ایک جیسی. یہ جو نفس کی جو محبت کہہ لیں، نفس کی جو خواہشات ہیں، نفسانی جو خواہشات، میں جب میں پڑتا ہے تو پھر وہ کسی دوسرے کو نہیں دیکھتا. لیکن اگر تو پہ رہتا ہے تو لا سب سے پہلے اپنی کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں اللہ ہوتی. عشق کے سوا یہ پاسبل ہے. اور عشق ایسی آگ ہے، وہ پھر ماسوا اللہ سب جلا دیتی ہے. سوائے اللہ کے کچھ نہیں بچتا. لیکن اس میں ڈر نہیں، اس میں یہ کہ آپ ہر سٹیپ آپ کا اللہ کے مطابق. ہماری اگلی نسل کو مادیت پرستی ہی سکھائی گئی ہے، میٹیریلسٹک اپروچ ہے. سائنٹیفکلی انہیں کنونس کر لیا گیا کہ ہر چیز لاجک سے ہوگی، سائنٹیفکلی ہوگی. بیبی بھی اپنی پلاننگ سے ہوں گے، ہر چیز پلاننگ سے ہونی چاہیے. ہم جیسے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی، وہ ہنستے ہیں آگے. پلاننگ اچھی نہیں ہے. جی بالکل پلاننگ کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اللہ کا حکم ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے. لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ آپ ملنگ بند کے جنگلوں میں چلے جائیں، یا آپ نے پیسے کے لیے، اچھی جاب کے لیے، اچھی ایجوکیشن کے لیے کوشش نہیں کرنی. یہ سارا کچھ کرنا ہے. ٹیکنالوجی اچھی سے اچھی کے پیچھے جانا ہے، اچھی سے اچھی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے. لیکن مقصد آپ کا اللہ رسول ہو، مقصد آپ کا انسانیت کی بھلائی ہو، نہ کہ پیسے کمانا ہو. شادی آپ کا مقصد اس لیے ہو کہ آپ نے اچھے انسان بنانے ہیں. آپ سب کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے. اپنی گاڑیاں منگوا لیں. میرا خیال ہے میں نے اوور ڈوز بھی آپ لوگوں کو کر دیا. اور